الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه إلى آخر الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائیوں اور میرے عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے قیامت سے پہلے جو گناہ زیادہ عام ہو جائیں گے دنیا کے اندر، 3 گناہوں کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا. حکمران مال غنیمت کو اپنی جاگیر سمجھنے لگے اور دھوکے بازی زیادہ ہو جائے. اس کے بعد تیسری نشانی، زکوٰۃ کو لوگ ٹیکس سمجھ کر زکوٰۃ ادا کرنے سے پیچھے ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا نہ کی جائے. تو یہ 3 گناہ جو قیامت سے پہلے زیادہ ہو جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی نشانی یہ بیان فرمائی، وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علم دین کو حاصل کیا جائے گا دنیا کمانے کے لیے، دین کے علاوہ مقصد کے لیے، یعنی دنیا کمانے کے لیے علم دین کو حاصل کیا جائے گا. تو میرے بھائیوں، یہ جملہ نہایت ہی ایک سمندر کی طرح ہے. آج کون لوگ ہیں جو علم دین حاصل کر رہے ہیں دنیا کو سمیٹنے کے لیے، اقتدار کو سمیٹنے کے لیے، حب جاہ کے لیے، حب مال کے لیے. اگر سرسری نگاہ ڈالی جائے تو تقریباً بہت کم لوگ علم دین کو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہے ہیں. دنیا کو کمانے کے لیے بہت سارے لوگ علم دین کو حاصل کر چکے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. وہ لوگ جو کچھ کہ ہم نے نازل کیا ہے، ہماری نازل کردہ چیزوں کو چھپاتے ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان دونوں کو چھپانے والے، جبکہ اللہ نے حق کیا ہے باطل کیا ہے صاف صاف قرآن اور حدیث کے اندر واضح فرما دیا. اللہ نے قرآن کے اندر واضح فرما دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر
کون سی چیز حق ہے کون سی چیز باطل ہے. اس کے باوجود بھی وہ لوگ جو حق بات کو چھپاتے ہو، ظاہر نہ کرتے ہو، تو ایسے لوگ چاہے وہ علم دین حاصل کر کے لوگوں کو حق بات پہنچانے کے بجائے اپنے پیٹ کے مسئلے کو رکھ کر لوگوں کے مزاجوں کے موافق چلنے والے، لوگوں کے خواہشات کے مطابق چلنے والے، بدعات کو فروغ دینے والے، شرک کو اگر فروغ دینے والے، ایسے لوگوں کی زیادتی ہو جائے گی. واقعتاً آپ ذرا یوٹیوب اٹھا کر دیکھیں، سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں، ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر جو لوگوں کو ایسی باتیں بتا کر گمراہی کی طرف بلا رہے ہیں، اور ان کو گمراہی کی طرف بلانے کے لیے باطل طاقتوں سے بے حد پیسہ ملتا ہے، بے حد مال ملتا ہے، جائیدادیں ملتی ہیں، اور ان کو اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ امت کو صحیح راہ دکھانے کے بجائے امت کو غلط راہ دکھانا، یہ ان کا اصل مقصد ہے. تو میرے بھائیوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو علم دین حاصل کرے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ قرآن کیا ہے، ان کو معلوم ہے کہ حدیث کیا ہے، اس کے باوجود بھی اپنے پیٹ کے لیے لوگوں کو قرآن کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے کی طرف، حدیث کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے کی طرف بلا لے کر چلے جا رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کی بھرمار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسے لوگ زیادہ ہو جائیں کہ علم دین کو اس لیے حاصل کر رہے ہیں تاکہ لوگوں سے پیسہ حصول کیا جائے. مثال کے طور پر بہت سارے لوگ RSS کے لیے کام کر رہے ہیں، علم دین حاصل کیے ہوئے ہیں، حاصل کرنے کے بعد اپنے ضمیر کا، اپنے ایمان کا سودا کر کے کفر کا، یہودیت کا، نصرانیت کا ساتھ دے رہے ہیں. حضرت مولانا کلیم صدیق صاحب دامت برکاتہم بہت بڑے داعی ہیں، کافروں کو دعوت دینے والے، ایمان کی طرف بلانے والے، کافروں میں محنت کرنے والے. ایک مرتبہ RSS کے کسی علاقے میں جانا ہوا. RSS کے لوگوں نے حضرت کو بلا لے کر ایسے جگہ پر پہنچے جہاں پر ایک بہت بڑا محل تھا. وہاں کمپیوٹرز وغیرہ موجود تھے، لیپ ٹاپس تھے، گویا کہ آفیشلی طور پر بہت بڑا حافظ تھا. جب حضرت داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، وہاں جبہ پائجامہ پہن کر، اتنی بڑی داڑھی رکھ کر لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. RSS کے کسی آدمی سے حضرت نے پوچھا کہ بھئی یہ لوگ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ وہ آپ ہی کے لوگ ہیں، مسلمان ہیں. یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں. تو حضرت بڑے تعجب میں پڑ گئے کہ بھئی آخر ان کو کیا ایسی مجبوری آ گئی کہ یہ لوگ کفر کے لیے کام کر رہے ہیں، کفر کو طاقت پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہیں. تو حضرت ان کو جا کر براہ راست پوچھ لیا، نام پوچھا اور پوچھا کہ کیا تم کون سا علم حاصل کیا؟ انہوں نے کہا ہم عالم دین ہیں، ہم علماء ہیں، ہم نے علم حاصل کیا ہے مدرسوں کے اندر. تو حضرت تعجب سے پوچھا پھر یہاں کیسے ہو؟ تو انہوں نے صاف کہا کہ ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارا کام اتنا ہے دیوبندیت کو بریلویت سے لڑوانا، بریلویت کو دیوبندیت سے لڑوانا، اہل حدیث کو دیوبند سے لڑوانا، اور جو حق علماء ہیں ان حق علماء کے پیچھے پروپیگنڈا کر کے ان کو ذلیل کرنا، اور جو حق ادارے ہیں دنیا کے اندر ان کو بدنام کرنا، ان کو ذلیل و رسوا کرنا، اور جو کمی کوتاہیاں
کمی کوتاہی نہیں بول سکتے اسے، جو جہاں کہیں اختلاف ہوا ہو ایسے اختلاف کو نکال کر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیسے کیا جائے یہ آر ایس ایس کو بتانا. تو ایسے لوگ تو اللہ کی نگاہ میں مسلمان نہیں ہو سکتے، شریعت کے نگاہ میں مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ دین اور اسلام کے ساتھ غداری کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا. تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی تم کو شرم نہیں آتی کہ اپنے ایمان کا تم نے سودا کیا ہے، اپنے دین کا تم نے سودا کیا؟ کیا تم مدرسے میں 15 سال علم کو اس لیے حاصل کیا ہے تاکہ اپنے ضمیر کا سودا کرے؟ اور حضرت نے پوچھا کہ کتنا پیسہ آپ کو ملتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ماہانہ 2 لاکھ روپیہ ہماری تنخواہ ہے. تو 2 لاکھ روپیے کے لیے آپ اپنے ایمان کا سودا کر دیے ہو. انہوں نے کہا کہ حضرت مسجدوں میں مدرسوں میں سب زیادہ سے زیادہ کتنا تنخواہ ملے گی؟ 10,000 ملے گی، 12,000، 15,000، زیادہ سے زیادہ اتنا ہی ملے گی نا. تو لوگ تنخواہ زیادہ نہیں دیتے تو ہمارا گزارا کیسے چلے گا، ہمارا گھر کیسے چلے گا؟ جب اتنی کم تنخواہ ہمیں مل رہی ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ ہمیں زیادہ تنخواہ دینے والا کوئی بھی ہو. تو ان کو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کیچڑ کے اندر کھانا بھی ڈال دیا جائے تو ایک کیچڑ کے ساتھ اٹھا کر کھانے والے لوگ، گندگی کو اپنے پیٹ میں ڈالنے والے لوگ. تو حضرت نے بڑا ہی غصے کا اظہار کیا کہ تم کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، تم نے دنیا کی تمہاری گزر جائے گی، آخرت میں کیا تم جواب دو گے اللہ کو؟ تو ایسے لوگ دنیا کے اندر صرف یہ ایسے جگہ جہاں پر یہ لوگوں کا چہرہ بھی معلوم نہیں ہے، تم نہ ہم نہ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ یہ لوگ اس طرح پیچھے سے یعنی اسلام کے خلاف 3 طلاق کا مسئلہ ہوا، حجاب کا مسئلہ ہوا، اور بہت سارے ایسے مسائل جو حکومتیں جو آج اٹھا کر مسلمانوں کو انڈیا کے اندر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کیے، یہ سب کے سب انہی لوگوں کا نتیجہ ہے. ان کا مقصد صرف علم کا حاصل کرنا، دنیا کمانے کے لیے. اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسے لوگ یوٹیوب میں آپ کو مل جائیں گے. محمد علی مرزا ایک ایسا جھوٹا اور ایک ایسا بدتمیز اور صحابہ کے کو گالیاں دینے والا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں برا بھلا کہنے والا ایسا آدمی یوٹیوب پر موجود ہے جس کے فالوورز 1 کروڑ سے زائد ہیں. سامنے کتابیں رکھ کر بیٹھتا ہے، لوگوں کو وہ کتابیں دکھاتا ہے، دیکھو یہ حدیث کے اندر ایسا ہے. یہ لوگوں کو کیا معلوم کہ حدیث کے اندر کیا ہے؟ صرف دکھاتا ہے ایسا، دیکھو حدیث کے اندر یہ ہے. صحابہ کے خلاف بد زبانی کرنے والا، اس کو بٹھانے والے کوئی اور نہیں ہے، اس کو بٹھانے والے قادیانی ہیں. قادیانی کون ہے؟ یہودیوں کی ایک شاخ، یہودیوں کا ایک حصہ. تو یہ لوگ ایسے لوگوں کو بٹھائے اور یہ ایسی میٹھی چپٹی باتیں کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے. یہ بیٹھا ہوا ہے پڑوسی ملکوں کے اندر، پاکستان کے اندر، انڈیا کے لوگ اس کو فالو کیے ہوئے ہیں. اور ایسے نوجوان جو نوجوان کے ہمارے علاقوں میں ہماری محلوں کے اندر موجود ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے اس کو فالو کر کے اس کے پیچھے چلنے والے، جو وہ عقیدہ پیش کرتا وہ عقیدہ اپنانے والے. اب اس کو کروڑوں روپیہ دے کر ایسے لوگوں کو بٹھایا گیا یوٹیوب کے اندر. بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کو بٹھایا گیا. اب یہ لوگوں کا ذہن بنائے کہ دیکھو تم کسی دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی. یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کو بھی آپ جاؤ گے، مدینہ منورہ کو بھی آپ جاؤ گے، کعبۃ اللہ کے امام کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوگی، مدینہ منورہ کے امام کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو پھر کس کے پیچھے ہوگی؟ ایسے لچے لوگوں کے پیچھے نماز ہوگی جو لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں. تو ایسے لوگ بٹھائے گئے لاکھوں کروڑوں روپے دے کر کہ تم امت کو گمراہی پر ڈال دو، حق راستے پر پہنچنے سے ان کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دو. تو ایسے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جگہ جگہ پھیلے ہوئے. مودی نگر کا علاقہ، موتی مسجد، جس کے اندر سارا علاقہ ایسے گندے لوگوں سے بھرا ہوا ہے. ایسے گندے لوگ آئے مسجد کے اندر
لوگوں کو دماغ بنائے کہ یہ پورے مسجدیں ہیں نا یہ سب بیکار ہیں, ان کے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوتی, ان کے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوتی, فاتحہ دلواؤ, 11ویں کرو, یہ کرو وہ کرو, ذہن بنا کر چھوڑ دیے. اور بہت بڑا طبقہ ایسے گندے لوگوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. تو میرے بھائیوں, اسی لیے ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ, علم دین کو حاصل کیا جائے گا دنیا کمانے کے لیے. آپ ایک مرتبہ فاتحہ دلانے کے لیے بلا لیں گے, آرام سے پیسہ 1000-1500 روپے پیسہ مل جائے گا. دن میں 10 فاتحہ ہو گئے تو 15,000 ہو گئے. ایسی کمائی کس کی ہوتی ہے؟ لوگوں کو حق چھپائے. 11ویں کی فاتحہ الگ, 11ویں کی دعوت الگ, چہلم کی دعوت الگ, چھلے یعنی 10واں 20واں 30واں 40واں ہر ایک کی دعوت کو بلایا جائے گا کہ آپ امام ہیں, آپ عالم ہیں, آپ آئیے ہمارے دعوت کو قبول کر لیجئے. وہ آدمی کیا ہے, پیسے کو پیسہ مل رہا ہے اور کھانے کو کھانا مل رہا ہے, اور لوگ ہماری طرف مائل ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر کے کہ یہ کر لو تمہاری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی, یہ 11ویں کر لو تمہاری مصیبتیں ختم ہو جائے گی, فاتحہ دلوا دو تمہاری مصیبتیں ختم ہو جائے گی, فلاں فلاں تمہارا اچھا ہو جائے گا. لوگوں کو اس ٹریک پر لے کر جا رہا ہے جس ٹریک پر اللہ نہیں ہے, جس راستے پر اللہ کے رسول نہیں ہے, جس راستے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نہیں ہے, جس راستے پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے, جس راستے پر خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے. اور یہ وہ راستہ ہے جو اپنے پیٹ پالنے کے لیے ایسے گندے لوگوں کو کھڑا کیا گیا. یہ لوگ علم حاصل کرتے ہیں اپنی دنیا کو بٹورنے کے لیے. تو جب ایسے لوگ زیادہ ہو جائیں گے قیامت کے قریب, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کا انتظار کر لو. آج امت کسے کیا پوچھنا سمجھ میں آتی نہیں بات. کون حق علماء ہیں؟ ایک بات یاد رکھو, حق علماء کی پہچان یہ ہے ان کا ظاہر اور باطن دونوں ایک ہوتا ہے. یعنی ظاہر میں ایکٹرز نہیں ہوتے یہ لوگ جو حق علماء ہوتے ہیں, زبان پہ وہی ہوتا ہے, عمل بھی وہی ہوتی ہے. ان کا عمل ان کی زبان دونوں ایک ہوتی ہیں. ان کا عمل ان کے زبان کے خلاف نہیں ہوتا. اور حق علماء کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اور حق علماء نہ کبھی پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں, نہ دنیا سمیٹنے کے لیے کام کرتے ہیں. ان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ امت کو صحیح راستہ دکھلایا جائے. اگرچہ کہ لوگ ان کے خلاف ہو جائے, لوگ ان کے خلاف زبانیں کھولے, لوگ ان کو گالیاں دینے لگے, پیچھے برا بھلا کہنے لگے, اس کی پرواہ کیے بغیر محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو صحیح راستہ دکھلانے والے ایسے علماء حق کہلاتے ہیں. ان کا دین کا علم حاصل کرنا امت کو صحیح راستہ دکھلانے کے لیے اللہ کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں, اسی لیے یہ چوتھی نشانی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے لوگ زیادہ ہو جائیں گے جو علم اس لیے حاصل کریں گے دنیا کمانے کے لیے. اب جہاں جہاں دیکھو یہی لوگ موجود ہیں, ہر جگہ فتنے فسادیں. کچھ لوگ ایسے ہیں فرقے کے نام پر, دین کے نام پر ایسے سکولز کھولے ہیں جس میں دین کا لیبل لگا کر ہزاروں روپے بٹور رہے. یہ LKG کو 25,000 27,000, جو پورے مدن پلی کے اندر بڑے بڑے اسکول کے اندر بھی اتنی فیس نہیں ہے. اب عام مسلمان اس علاقے سے بہت سارے لوگ جاتے ہیں, بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسے اسکول میں ڈالے ہوئے ہیں جہاں پر صرف گمراہی, دین کا لیبل لگا کر دنیا سمیٹ رہے ہیں. کتنے لوگوں کا پیسہ سمیٹ رہے ہیں, کتنے لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں, بیوقوف بنا رہے ہیں. ایسے لوگوں کو نہ دین سے واسطہ ہے, نہ اللہ کے دین سے واسطہ ہے, اللہ کے رسول سے واسطہ ہے, اللہ سے واسطہ ہے. کھول دیا ہمیں دیندارہ بھائی, ہمارے اسکول اسلامک اسکول بھائی, ہمیں آ کر کیا ہے اتنا ہمیں حق طریقے سے یہ پڑھا رہے ہیں وہ پڑھا رہے ہیں, دین کا لیبل لگا دیے تو 30,000 35,000 40,000 بڑی بڑی فیسیں سمیٹ رہے ہیں. اور امت کا طبقہ کیا کہ بھائی دین پڑھاتا ہے اچھا بول کر چھوڑ رہے ہیں. وہاں پیسہ خرچ کرنے میں کوئی آ کر امت کو آر محسوس نہیں ہو رہی ہے, اور امت کو یہ معلوم نہیں کہ یہ حق راستہ بتلاتے ہیں یا غلط راستہ بتلا رہے ہیں. ایسے لوگوں کو کھڑا کیا گیا ہے کہ تم امت کے لوگوں کو گمراہ کرو. اب بڑے آدمی مانے نہیں, چھوٹے بچوں کو محنت کرو, یہ جا کر بڑے ہوں گے تو یہ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. جس طرح 50 پر 5 مسجدیں مدن پلی شہر کے اندر موجود ہیں, سب ایک ہی طبقے کے ہیں,
ایک ہی دین پر ہیں، ایک ہی مسلک پر ہیں۔ اب یہ بچے آگے بڑھنے کے بعد جب آپ کے بچے ایسے اسکول میں پڑھیں گے جو دین کا لیبل لگا کر گمراہی کا راستہ بتلایا جاتا ہے، تو پھر ہر مسجد کے اندر یہ بچے آئیں گے اور تم نہ ہم نہ سب دو ٹکڑے کر دیں گے، دو ٹکڑے کر دیں گے، کہیں گے تمہارا یہ صحیح نہیں ہے، صرف یہ تمہارے سنت کے خلاف ہے، تمہیں مشرک ہے، تمہیں فلاں ہے، تمہیں فلاں ہے۔ افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کو، دنیا کے بارے میں بڑا ایکسپورٹ ہوتے ہیں، کوئی سی کوالٹی ہے، کوئی سی کوالٹی نہیں ہے، دین کے مسئلے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کو پیسہ دے کر کھڑا کیا گیا، ان کو ایسے جگہ سے فنڈنگ ہوتی ہے کہ تم کو ہمارا سپورٹ رہے گا، تم خوب گمراہی پھیلاؤ۔ ایسے لوگ نہ صحابہ کی قدر کرتے ہیں، صحابہ کی کوئی ویلیوشن نہیں ان کے پاس، اللہ والوں کی کوئی ویلیوشن نہیں۔ ایسے لوگوں کے علماء، ایسے لوگوں کے بڑے جو لوگ سوٹ بوٹ پہن کر کسے گالیاں دے ہیں معلوم؟ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کا ایک عالم ہے، اہل حدیث کا ایک عالم جو یہ الفلاح اسکول کھولے نا، ربانی جس کا نام ہے، اس نے میڈیا میں آ کے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے ہجڑا کہا ہے، نعوذ باللہ من ذلک، جنہوں نے ہندوستان کی کایا کو پلٹا ہے، جنہوں نے ہندوستان کے اندر آ کر لوگوں کو، اتنے لوگوں کو دعوت دے کر مسلمان بنایا ہے، جن کی محنتیں ہندوستان کی سرزمین پر موجود ہیں۔ ارے ایسے اللہ والوں کے یہ لوگ ہجڑا کہہ رہے ہیں، ایسے لوگوں کے اسکولوں میں آپ اپنے بچوں کو داخل کر رہے ہیں، دین کا لیبل لگا کر یہ لوگ گمراہی کا راستہ۔ یہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے، جب انہی کے راستے پر چلیں گے، تو یہی بھی خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو، شیخ عبد القادر محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دینے والے بنیں گے، صحابہ کو گالیاں دینے والے بنیں گے۔ پیسہ الٹا خرچ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو گمراہی کا راستہ دکھلا رہے ہیں، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول اس راستے پر نہیں ہے، ہمارے بچوں کا راستہ وہاں پر جا رہا ہے۔ ہوش کے ناخن لو میرے بھائیوں، ہمارے نبی نے سچ فرمایا، وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر آپ صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، جان دے دیتے تھے لیکن کبھی کسی گمراہ آدمی کا فالو نہیں ہوتے تھے۔ اپنے دین کی بھی انہوں نے حفاظت فرمائی، اپنے ایمان کی حفاظت فرمائی، نبی کی شریعت کی حفاظت فرمائی۔ تو بہرحال یہ چارویں نشانی آپ کے سامنے کہ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علم دین کو حاصل کیا جائے گا دنیا سمیٹنے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، یعنی علم دین کو حاصل کیا جائے گا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ ہزاروں لوگ آج یوٹیوبر بنے ہوئے ہیں، آج یوٹیوب کے اندر ہزاروں ایسے لوگ بنے ہوئے ہیں جو دیکھنے میں عالم دین نظر آتے ہیں، لیکن امت کو گمراہی کا راستہ دکھلاتے بعض لوگ سوٹ بوٹ ڈال کر، یعنی انہوں بھی دین کی باتیں، انہوں کسی مدرسے میں پڑھے نہیں ہوئے، کسی استاد کے پاس بیٹھ کر علم حاصل نہیں کیے، گوگل امام ان کا ہے، ان سے پوچھ لیے اس کا ترجمہ کیا ہے، وہی جا کر بیان کر دیے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جب یہ علامت دنیا میں عام ہو جائے گی تو سمجھ لینا کہ انتظار کرنا قیامت کا۔ آخر یہ فرقے کس نے بنائے؟ یہ اہل حدیث کا فرقہ، یہ بریلویت کا فرقہ، یہ کن لوگوں نے بنائے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے، میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن عمومی طور پر جمعہ میں یہ بات نہیں بولا، میں بات آئی اس لیے بول دے رہا ہوں، میری ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ فرقے 1880 میں جب انگریز یہاں ہندوستان میں تھا، 1857 میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جس میں مسلمان، واحد ایک مسلمان ہیں، کھڑے ہو گئے انگریز کے خلاف، بڑی بہترین جنگ کی، اور انگریز کو پورے مسلمانوں کو ختم کرنے کی اتنی طاقت نہیں تھی، چاہے جنگیں کرتا تھا لیکن کامیابی حاصل نہیں ہوتی تھی۔ اس نے سوچا کہ ان کو سیدھا وار کرے بولے تو ان کی نسل کو مٹانا ناممکن ہے، اس لیے پیچھے طریقے سے وار کریں گے۔
تو اس نے انگلینڈ کے اندر ایک مدرسہ تعمیر کیا. 1930 کے اندر مسلمان بھی کچھ ایسے تھے ہندوستان میں جو انگریز کے چمچہ گیری کیا کرتے تھے، پیسے میں خریدا گیا ان کو. تو ایک جنرل مینیجر تھے جو انگریز کے بالکل خاص دوست تھے. انگریز نے ان کو ساتھ لے کر انگلینڈ گیا اور اس نے کہا کہ آپ ہمارے خاص آدمی ہیں، اس لیے کہ آپ انگریز کے وفادار ہیں. میں آج آپ کو ایسی جگہ لے کر جاؤں گا جہاں تک آج تک کوئی مسلمان وہاں نہیں پہنچا. وہ فرماتے ہیں مجھے لے کر گئے، جنگلوں کا راستے میں لے کر گئے. ہم گاڑی میں تھے، تقریباً آدھا گھنٹہ سفر ہوا. آدھا گھنٹہ سفر ہونے کے بعد ہمیں وہاں ایک چیک پوسٹ ملا. چیک پوسٹ والے نے کہا کہ آپ گاڑی یہاں چھوڑ دیں، پیدل جائیں. اس چیک پوسٹ والے نے کہا ویزا یعنی وہاں جانے کے لیے الگ سے ویزا خریدنا پڑتا ہے. تو ویزا بتائے، چھوڑ دیا. ابھی پیدل چلتے 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 تقریباً 2-3 کلومیٹر چلنے کے بعد ایک عمارت نظر آئی جو بالکل اس عمارت کے اطراف میں ملٹری کھڑی ہوئی ہے. ہم لوگ اندر گھسنا چاہے تو ملٹری نے روکا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کا ویزا دکھائیے. ہم نے ویزا دکھایا تو فوراً کہا وہاں جانے کے بعد کچھ نہیں کہنا. مسلمان سے اس نے کہا، انگریز نے، وہاں جانے کے بعد زبان نہیں کھولنا، خاموش دیکھ کر واپس آ جانا. اب اس مسلمان نے خاموشی کے ساتھ گئے، اندر دیکھے بہت سارے لوگ، کلاسیں ہیں جیسے مدرسے میں کلاسیں ہوتی ہیں. ایک جماعت وہ ہے جیسے سعودی عرب میں پیدنی اوپر کیا بولتے ہیں اسے، توپ پہن کر، رومال ڈال کے، اوپر کھترا ڈال کے بیٹھے ہوئے عربی میں بات کر رہے ہیں. ایک جماعت تمل زبان میں بات کر رہی ہے، ایک جماعت تیلگو زبان میں بات کر رہی ہے، ایک جماعت انگریزی میں سمجھا رہی ہے، ایک جماعت ایسی ہے جو پشتو زبان میں بات کر رہی ہے. الگ الگ زبانیں. اور ایک جگہ کلاس میں گھس کر دیکھے تو وہاں یہ بحث ہو رہی تھی نماز میں رفع یدین کرنا کہ نہیں کرنا ہے، اور زور سے آمین بولنا کہ نہیں بولنا ہے، ٹانگا چیر کر کھولنا کہ نہیں، بیکوں کی طرح اوپر باندھنا کی مردوں کی طرح نیچے باندھنا کی. یہ بحث ہو رہی ہے. اور ایک کلاس میں گھسے بولے تو فاتحہ کیسا دلوانا، 11ویں کیسے کرنا، اور سفرے کی فاتحہ کیسے ہو، کنڈے کی فاتحہ کیسے ہو، اور یہ چیزوں کے بارے میں ڈسکس ہو رہی ہے. اور ایک کلاس میں گھس کر دیکھے تو وہ کلاس کے اندر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نہیں ہے، اس کے بعد بھی ایک نبی ہونے والے ہیں، اس کے بعد بھی نبیاں ہونے والے ہیں. اور ایک کلاس میں گھس کر دیکھے تو کہے کہ حضرت علی ہی ایک واحد صحابی ہیں، باقی سارے صحابہ نعوذ باللہ چور ہیں. تو اب یہ سب دیکھنے کے بعد یہ لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، کوئی کہیں بخاری ہو رہی ہے، کہیں مسلم، کہیں ابن ماجہ، بڑی بڑی حدیث کی کتابیں پڑھائی جا رہے ہیں، لیکن بحثیں یہ ہو رہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. پہلی جماعت ٹانگیں چیر کرنا کھڑنا کی، نماز میں ملا کر کھڑنا کی، ہاتھ یہاں باندھنا کی، یہاں باندھنا کی، رفع یدین کرنا کی. یہ فرقہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اہل حدیث ہے. اور وہ 11ویں 11ویں کے جو جتنے بھی مسائل ہیں، مزار کے پاس جا کر سجدے کرنے کے، طواف کرنے کے، یہ جو بحث ہو رہی ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بریلویت کا طبقہ ہے. اور آخری نبی کو، ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں ماننا، یہ طبقہ ہے قادیانیوں کا. ایک فرقہ بن رہا ہے وہاں پہ. صحابہ کو گالیاں دینا، صرف حضرت علی کو صحابی ماننا، یہ فرقہ ہے شیعہ کا. ایسے بہت سارے فرقے وہاں بن رہے ہیں. تو یہ مسلمان کو تعجب ہوا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. اب وعدے کے مطابق اس کی زبان وہیں پر خاموش تھی. میرے پاس پروف بھی ہے، وہ ایسے کہ بغیر پروف کے بات کر رہا ہوں بھائی. میرے پاس پروف بھی ہے جو 1930 کے اندر
یا جو جنرل یہاں سے گیا تھا مسلمان، اس نے پوری کارگزاری اپنے اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ انگریز جب باہر آئے، انگریز واپس آ گیا، باہر آیا، پوچھا کہ بھئی یہ مدرسہ، یہ کیا عجیب مدرسہ ہے، اور بہت سارے لوگ آ کر کیا ہے، توپ پہنے ہوئے ہیں، گدرے ڈالے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے الگ الگ طریقے سے۔ تو مسلمان نے پوچھا کہ یہ سب کون ہیں؟ انگریز نے کہا کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ سب مسلمان ہیں، اس میں سے ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہے جو آپ نے اس مدرسے کے اندر دیکھا ہے، سب کے سب یہودی ہیں، سب کے سب یہودی ہیں۔ مسلمانوں میں توڑ پیدا کرنے کے لیے ہم نے یہ راستہ اپنایا ہوا ہے۔ تو پھر اہل حدیث کی جماعت اس وقت 1880 کے اندر پلان بنا انگریز کا کہ اب ان سے مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے، ایسے فرقے بنا دیں گے تو سمجھو کہ ہم نہ مسلمانوں پر جیت حاصل کرنا بڑا آسان۔ اب پوری جنگ کے اندر 150 سال مسلمانوں نے جنگ کی ہے، اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 1860 کے اندر جو ڈالی گئی ہے وہ اسی انگریز کے خلاف جہاد کرنے کے لیے ڈالی گئی تھی۔ اب اس مدرسے کو، یہاں کے علماء کو ختم کرنے کے لیے اس نے یہ جماعت تیار کیا ہے، اور ایسی جماعتیں تیار کرنے کے بعد اس نے یہاں تک کہ اہل حدیث کے اندر اس کے فاؤنڈر، یہ جو جماعت کے فاؤنڈر ہے نا، کون معلوم؟ شاہ اسحاق بنارسی ہیں، بنارس کے رہنے والے اسحاق، انہوں نے اہل حدیث کا فاؤنڈر ایجاد کیا 1880 کے اندر۔ پھر اس کے بعد ان کے بڑے بڑے علماء جیسے مولانا حسین بٹالوی، مولانا نذیر حسین دہلوی، اسی طرح کے اور بہت سارے، عبداللہ امرترسی، یہ وہ انگریز کے زمانے کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں میں توڑ پیدا کرنے کے لیے ایسا کام کیے۔ جب فتویٰ آیا انگریز کے خلاف جہاد کرنے کا، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ اب انگریز کے خلاف پورے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، آپ لڑنا ہے انگریز کو، لڑ کر اسے ہندوستان سے بھگانا ہے۔ تو تب ان کا ایک عالم کھڑا ہو گیا، مولانا نذیر حسین، مولانا حسین بٹالوی، اس نے ہمارے ان علماء کے خلاف فتویٰ دیا کہ تمہارا یہ جو فتویٰ ہے قابل اعتبار نہیں ہے، انگریز کے خلاف جہاد کرنا تمہارے لیے حرام ہے، انگریز کے لیے جہاد کرنا تمہارے لیے حرام ہے۔ جب جنگ ہو رہی تھی، بڑی خطرناک جنگ، تو ہمارے مسلمانوں نے، علماء نے ایک انگریز کو مار کر گرایا، اور وہ زخمی ہو گیا اور اسے مر گیا سمجھ کر چھوڑ کر نکل گئے۔ مولانا نذیر حسین دہلوی، جب ان کا گزر وہاں پر سے ہوا تو دیکھا کہ ایک انگریز کی لاش پڑی ہوئی ہے، حالایا تو زندہ ہے، اپنے گھر لے کے گئے، 3 مہینے ٹریٹمنٹ کیا، لے جا کر انگریز کے حوالے کیا، اور کہا کہ یہ آپ کا آدمی پڑا ہوا تھا، زخمی ہوا تھا، مر گیا سمجھ کر لوگ چلے گئے، میں نے اس کو بچایا، اس کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کیا۔ تو بدلے میں اس نے کیا کیا، ان کو ایک اہل حدیث کا ٹائٹل جو یہ چاہتے تھے، اہل حدیث کا ٹائٹل، وکٹوریا انگریز کی جو حکومت تھی اس نے ٹائٹل لگا کر رجسٹر کر کے ان کو اس کے بدلے میں حج کے لیے حکومت کے پیسوں سے روانہ کیا۔ تو ہمارے نبی نے سچ فرمایا، وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علم دین کو حاصل کیا گیا کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے۔ تو اب یہ یہودی نے اتنے سارے فرقے بنا کر ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، سری لنکا کے اندر پھیلا دیا ہے۔ تو 1880 میں ان کی بنیاد
پڑھی اہل حدیث کی، آج یہ لوگ سعودی حکومت پر پیچھے آ گئے ہیں۔ آج یہ لوگ وہاں پر بھی جا کر اپنی گمراہیت کو پھیلا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا تعلق، سعودی حکمرانوں کا تعلق، ان کا تعلق سب یہودیوں سے ملتا جلتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے ہوش کے ناخن لو، آج کے زمانے میں ایسے جھوٹے دجال پیدا ہو کر گمراہیت کو پھیلا رہے ہیں۔ احمد رضا خان بریلوی ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے، جنہوں نے بریلویت کی بنیاد رکھی ہے۔ وہی ان کا سارا تعلق اسی انگلینڈ کے مدرسے سے ہے، جہاں پر امت کو توڑنے کے کیا کیا مسائل ہیں، امت کو توڑ دیا جائے۔ آنے کے بعد مستقل فرقے کی بنیاد رکھے، ٹائٹل کیا لگایا؟ ہم نبی کے سچے عاشق ہیں، اور نبی کے عاشق ہونے کی وجہ سے ایسے غلط عقیدے بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیے کہ وہی فرقہ جنتی ہے، دوسرے کوئی بھی جنت پہ جانے والا نہیں، انہی کے پیچھے نماز ہوتی ہے، چاہے کعبۃ اللہ کے امام کے پیچھے بھی اگر یہ لوگ چلے جائیں گے تو وہاں نماز نہیں پڑھیں گے۔ ایسا مسلک تیار کر کے ہمارے یہاں پھیلا دیے۔ ہمارے لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں، کون کیا تو بھی کر لیں دے، دین کیا تو بھی ہو جان دے، ہم نہ کیا ہے، ہمیں اچھے رہے تو بس۔ گلی گلی میں ایسے لوگ، آج دیکھو کتنی جگہ 11واں، عام مسلمان معلوم نہیں کہ 11ویں کرنا شرک ہے، کفر ہے، کیا ہے، معلوم ہی نہیں ہے، بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اب ہر گھر کے اندر ان کو بولو کہ 11ویں کیا چیز ہے، اب 11ویں کا مہینہ چل رہا ہے، ہمدردی کے طور پر 11ویں کر کے گھر گھر کو پلیٹ بانٹنا شروع کر دیے، دعوتیں کرنا شروع کر دیے۔ لیکن ان کو معلوم ہے کہ ان کے پیچھے کن لوگوں نے یہ راستہ دکھلایا ہوا ہے۔ کم از کم اپنا دماغ استعمال کرتے کہ اللہ نے قرآن، اتنی بڑی قرآن نازل فرمایا ہے، اب یہ قرآن کے سلسلے میں کیا بولا لے معلوم نہیں، نو یہ ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ قرآن ورجنل نہیں کہتے، نعوذ باللہ من ذالک، ہمیں چھپاتا نہیں قرآن کو، ان کے پاس ہے قرآن ورجنل قرآن، بتاؤ دیکھیں گے کہ کون سی کی ورجنل قرآن۔ قرآن کو جب ہم بات کرتے ہیں تو بولا ان کے پاس ورجنل قرآن نہیں۔ حدیث کے بارے میں بات کرے بولتا ہوں دماغ سے بولتے سو، نبی کی زندگی کے بارے میں بولے تو نہیں، نبی کے بارے میں کیا بھی ہم نہ معلوم ہے، ان کو معلوم نہیں، انہوں نبی کے دشمن ہیں، انہوں ایسا ذہن بنا کو رکھ ڈالے۔ اور لوگوں کو ایسے بیانات، ان کے لوگ دیکھیں نا اچھل کو بیانہ کرتے دیکھیں گے آپ، لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے، نعوذ باللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان کو اتنا بڑا درجہ دے دیا ہے کہ اللہ کو نیچے گرا دیے، نبیوں کو نیچے گرا دیے، نبیوں کے درجے کو نیچے گرا دیے، اور ایسے ایسے بیانہ کر کے ساری کائنات غوث پاک کے ہاتھ میں نعوذ باللہ چلتی ہے۔ ایسا ہے، ساری دنیا غوث پاک کے ہاتھ میں چل رہی ہے، نعوذ باللہ، ساری دنیا کو اللہ چلا رہے ہیں۔ ساری دنیا کے اندر جو نبیاں بھیجے وہ اللہ بھیجے ہیں۔ غوث پاک کو کس نے پیدا کیا؟ آپ کے باپ دادا پیدا کیے جو یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں؟ کون پیدا کیا؟ اللہ ہی نے پیدا کیا نا۔ غوث پاک کا مالک بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے۔ غوث پاک کس کے امتی ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں، جنہوں نے اپنے کردار کے ذریعے عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیا، جن کی کبھی تہجد مس نہیں ہوئی، جنہوں نے پوری زندگی علم دین حدیث پڑھاتے ہوئے گزار دیا، بدعت سے اتنی نفرت کہتے تھے۔ حضرت اپنی کتاب میں لکھے ہیں غنیۃ الطالبین کے اندر، ایک کتاب لکھے ہیں حضرت غنیۃ الطالبین، اس کے اندر لکھے ہیں بدعت اور بدعتی سے مجھے اتنی نفرت ہے، اگر میرا بس چلتا تو میں مسلمانوں کے قبرستان میں ان بدعتیوں کو دفن ہونے نہیں دیتا۔ تمہارے سامنے دین کے اندر جو نئے باتیں ڈال کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، انہیں گزرا بولے تو سلام بھی کرو ان کو اس سے۔ تو اب حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو کیا کرے؟ محبوب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیا انہوں، پیٹ پالنا ہے، 11ویں کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر کے چھوڑ دیے، ڈرا ڈالے تمہارے مسائل حل ہونا تو 11ویں کرو۔
اب ہمارے لوگ حضرت اس کی دعوت کو قبول کر سکتے نہیں کر سکتے. کیسے کر سکتے ہیں؟ جس جانور کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر لیا جا رہا ہو. ذبح تو بسم اللہ اللہ اکبر بول کر کرتے ہیں، لیکن نام کس کا لگا رہے ہیں؟ محبوب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لگا رہے ہیں. تو نام لگانے کی وجہ سے وہ جانور حرام ہو جاتا ہے. چاہے آپ بسم اللہ اللہ اکبر بول کر بھی کاٹے، اس کا کھانا ایسا ہے کہ اس کھانے والے کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، 40 دن کی دعا قبول نہیں ہوتی. نبی کے نام پر بھی اگر کوئی آدمی جانور لیتا ہے کہ میں فلاں نبی کے نام پر جانور لے رہا ہوں، ذبح کر کے کھا رہا ہے، تو وہ جانور بھی حلال نہیں ہوتا. اس لیے قربانی کے موقع پر صرف اللہ کا نام چلتا ہے. وہاں کسی غوث پاک کا نام نہیں چلتا، محبوب اصفہانی کا نام نہیں چلتا، کسی نبی کا نام نہیں چلتا. وہاں صرف جانور کو اللہ کے لیے خریدا جاتا ہے، اللہ کے نام پر ہی ذبح کیا جاتا ہے. عقیقے میں جانور کو اللہ کے نام پر لیا جاتا ہے اور کسی بچے کی طرف سے آ کر کیا ذبح کیا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، اسی لیے آج امت کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے فرقے انگریزوں نے، یہودیوں نے بنا کے چھوڑ دیے ہیں کہ امت اس میں بکھر جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اللہ جہاں ملتا ہے وہ راستہ ان کو نہ ملے، رسول جہاں ملتے ہیں وہ راستہ ان کو نہ ملے، بلکہ راستہ موڑ کر شیطان کے راستے کی طرف نکل جاتے ہیں. اسی لیے کتابوں کے اندر علماء نے لکھا ہے، شیطان ایک مسلمان پر ایسی محنت کرتا ہے، محنت کر کے اس سے گناہ کرواتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرواتا ہے. جب وہ مسلمان اللہ کے سامنے آ کر 2 آنسو بہا کر توبہ کر دیتا ہے، جو گناہ شیطان محنت کر کے کمایا تھا، محنت کر کے کروایا تھا، وہ سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں اور اس گناہ کے بدلے نیکیاں بھی لکھ دیتے ہیں. وہ دیکھ کر شیطان اتنا چیخا کہ میری ساری محنت پانی میں ضائع ہو گئی ہے. تو اب اس نے یہ راستہ اپنایا ہے، بدعت کا راستہ، گمراہی کا راستہ اپنایا ہے. اب یہاں فاتحہ دلوائے بولے تو بھی انہیں سمجھا رہا ہے شیطان ان کے ذریعے سے یہ ثواب ہے، 11ویں کرے بولے تو سمجھا رہا ہے یہ ثواب ہے، اس سے توبہ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. یہ وہ راستہ دکھایا ہے جہاں اللہ کے نبی نہیں ہیں. اللہ کے نبی اگر 11ویں کرنا ہوتا تو کس کی کرتے؟ کریں ہمارا نبی کبھی 11ویں؟ نبی کے بعد 4 بڑے صحابہ ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی. یہ 4 بڑے بڑے صحابہ، کس کی 11ویں؟ اللہ کے نبی کی 11ویں کرنا تھا، کیوں نہیں کیے یہ لوگ؟ تو میرا حال میرے بھائیو، اسی لیے ایسے جھوٹے دجال آج امت کے اندر بکھر چکے ہیں، چاہے وہ اہل حدیث کے جھوٹے لوگ کیوں نہ ہو، بریلویت کے جھوٹے لوگ کیوں نہ ہو. ایسے بڑے بڑے لوگ جو امت کو اللہ کا راستہ دکھانے کے بجائے، رسول کا راستہ بتانے کے بجائے، یعنی کسی اور راستے کو لے کر چلے گئے ہیں. ہمارے نبی نے فرما دیا تھا کہ قیامت آنے سے پہلے ایسے جھوٹے لوگ آئیں گے، علم حاصل کریں گے، بتائیں گے، آپ کو قرآن پڑھ کر سنائیں گے، حدیث پڑھ کر سنائیں گے، لیکن قرآن اور حدیث کو غلط ترجمے کے ساتھ، غلط مفہوم کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے، آپ کو گمراہ کر دیں گے اور کہیں گے کہ یہ صحیح ہے بھئی، یہ نو سب غلط ہے. مدن پلی کے اندر 80,000 کا پاپولیشن ہے مسلمانوں کا، تو 80,000 کے مسلمان جو پڑھ رہے ہیں نماز وہ سب غلط، ہمیں پڑھتے ہیں تو صحیح ہے. تو عام نوجوان اس راستے کو جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے کہ غلط ہے. تو اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، ایسے لوگوں کو یہودی لوگ کروڑوں روپے دے کر کھڑا کیے ہیں، کروڑوں ڈالر دے کر کھڑا کیا ہے. علم حاصل کرو، دنیا کماؤ، علم حاصل کرو، دنیا کے لیے کماؤ، دنیا بٹور لو نیاز کے نام پر، اور اسی طرح گمراہی پھیلاؤ، پیسہ ملے گا آپ کو. اتنے جنوں پر تم محنت کر کے تم اہل حدیث کے فرقوں میں داخل کرو گے، تم نہ آ کر ایک اسپیشل، تم نہ بھی آ کر کیا ہے ایک راستہ دکھلایا دیا جائے گا. تو بہرحال میرے بھائی، یہ 4تھی نشانی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو علم صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے حاصل کریں گے اور دنیا کو سمیٹنے کے لیے حاصل کریں گے، اور دنیا سمیٹ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے چلے جائیں گے. اسی لیے آج مسلمانوں میں
جو انگریز کام کیا تھا آج کے بی جے پی اور RSS بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ ایسے بڑے بڑے علماء کو انہوں نے خرید لیا ہے، اور یہ لوگ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ RSS کے لیے علماء بک چکے ہیں بہت سارے، جو ایک ایک آدمی کی، ایک ایک عالم کی سیلری 2-2 لاکھ روپیہ ہے، اور اس 2 لاکھ روپیے کی وجہ سے یا اس کو 2 لاکھ روپیے کی وجہ سے اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا، اپنے ضمیر کا سودا کر چکے ہیں۔ ایسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ سارے فرقے جو یہ انگریز نے بنایا تھا وہ سارے فرقے مل کر اسلام کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے محنتیں کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ مسلمان جب ایک ہو جائے گا تو کسی کے باپ کی مجال نہیں ہے کہ مسلمان کو اس زمین سے مٹائے۔ تو بہرحال میرے بھائی، یہ چوتھی نشانی دیکھ رہے ہیں، ہم آنکھوں سے دیکھیں کہ نہیں دیکھیں؟ اللہ کے نبی کی بات سچ ہے نہیں کہ ایسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ہمارے پیچھے، نعوذ باللہ۔ اسی لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، حق علماء کی پہچان جیسے کہ میں نے شروع میں سنا دیا کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جن کا ظاہر بھی سچا ہو، جن کا باطن بھی سچا ہو، جو بولتے ہیں ان کا عمل بھی اور ان کی زبان بھی دونوں ایک ہو، اور وہ اپنے دنیا کے مقصد کے لیے کام نہیں کرتے، محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے، امت کو صحیح راستہ دکھلانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایسے علماء کا فالو ہو جاؤ، اور جو بھی مسئلہ ایسے لٹیرے، ایسے ایمان کے ڈاکے ڈالنے والے اور ایمان کو خریدنے والے لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ آپ کو آ کر کوئی بات بتائیں تو فوراً علماء کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور حضرت فلاں آدمی یہ بول رہا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ہمارے سامنے تو وہ لوگ نہیں آئیں گے، بھاگیں گے، ہمارے سامنے بلا لے کر اور بولے تو ہرگز نہیں آئیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کا بھانڈا کھل جائے گا، ان کا دھوکے بازی کے کام کھل جائیں گے۔ تو بہرحال انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے اس کے بعد بھی اور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پہلے کیا کیا حالات، یعنی لوگوں کے اندر کیا کیا تبدیلیاں آ جائیں گی، لوگ کس گناہ میں زیادہ ملوث ہو جائیں گے، انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق علماء کا فالو ہو کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، گمراہیت سے اللہ تبارک و تعالی ساری امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔